أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ کل کے درس میں آپ نے سنا کہ نباتات کا پیدا کرنے والا، باغات کا پیدا کرنے والا اور جانوروں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ جب ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے تو پھر ان چیزوں کے حلال کرنے کا، حرام کرنے کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ عام بندہ تو درکنار، حتیٰ کہ پیغمبروں کو بھی اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا۔ ہمارے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد جس ہستی کا ذکر کیا جاتا ہے، جو تمام ہستیوں سے بالا تر ہے، تمام پیغمبروں کا بھی سردار ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی یہ اختیار نہیں دیا۔ ایک مرتبہ اللہ کا پاک پیغمبر ایک دعوت میں تھا، ساتھ میں صحابہ بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا لایا گیا، اس کھانے کے اندر کچا تھوم بھی تھا بطور سلاد کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے نہ بڑھایا، صحابہ نے دیکھا حضور نے ہاتھ نہ بڑھایا، پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ حرام ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے میں اسے حرام کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن چونکہ یہ چیز ایسی ہے جس کے کھانے سے منہ کے اندر بدبو آتی ہے، اور وَأُنَاجِي مَن لَّا تُنَاجُوا، میں ان ہستیوں سے سرگوشی کرتا ہوں جن سے تم نہیں کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے میرا فرشتوں کے ساتھ کلام کرنا ہوتا ہے اور فرشتوں کو بدبو بڑی ناپسند ہے، اس لیے میں یہ نہیں کھاتا ہوں۔ حلال ہے، حرام نہیں ہے، میں ان چیزوں کو حرام نہیں کر سکتا ہوں، اللہ نے حلال کیا۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت جانوروں کی حلت اور حرمت کے بارے میں جو مشرکین نے رسمیں اور عقیدے بنائے ہوئے تھے ان کی تردید فرمائیں گے۔ فرمایا 8 ازواج، یہ 8 قسم کے جوڑے ہیں۔ قرآن کی ان آیات کے اندر ان جانوروں کا ذکر ہے جو اس وقت عرب کے اندر تھے۔ بکری تھی، بھیڑ تھی، دمبا تھا، گائے تھی، اونٹ تھا، ان کی مؤنثیں تھیں۔ تو ان 8 قسم کے جانوروں کا اللہ نے ذکر کر کے بتایا۔ من الضأن 2، بھیڑ میں سے 2 مذکر اور مؤنث، ومن المعز 2، بکریوں میں سے 2 مذکر اور مؤنث۔ قل آذکرین، میرے پاک پیغمبر ان سے ذرا پوچھنا، آذکرین حرم، کیا دونوں نر حرام ہیں، یا ام الانثیین مؤنث حرام ہے، ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ کہ جس کے اوپر لپٹا ہوا ہے مؤنثوں کا رحم۔ مشرکین مکہ کا آپ نے عقیدہ سنا تھا، وہ کہتے تھے کہ اس جانور کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے
یہ مردوں کے لیے تو حلال ہے لیکن عورتوں کے لیے حرام ہے۔ اگر مردار پیدا ہوتا تو کہتے مردوں کے لیے بھی حلال ہے عورتوں کے لیے بھی۔ میرے پاک پیغمبر ان سے پوچھنا کہ یہ جو مذکر ہے یہ حرام ہے یا مؤنث حرام ہے، یا جانوروں کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ حرام ہے۔ اگر حرام ہے تو ظاہر بات ہے دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا ان کو پیغمبروں نے بتایا ہوگا، سابقہ کتابوں میں یہ بات آئی ہوگی، تو ان کو کہو نبئونی بعلم، مجھے دلیل کے ساتھ بتاؤ کہ تمہیں کس پیغمبر نے کہا تھا کہ یہ جانور حرام ہے، یا کس کتاب میں آیا تھا یہ جانور حرام ہے، یا یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے ڈائریکٹ بتایا ہوگا۔ جب اللہ نے تمہیں ڈائریکٹ بتایا ہے تو بتاؤ پھر وہ کون سا وقت تھا جب اللہ نے کہا تھا کہ یہ والا اونٹ حرام ہے جی، جس کا ایک بچہ ہو جائے تو یہ حرام ہے، جو 10 بار جفتی کرے تو یہ حرام ہے، یا یہ ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر اگر بچہ ہوگا تو یہ مردوں کے لیے حلال ہے عورتوں کے لیے حرام ہے۔ یہ تمہیں کس نے بتایا؟ کسی کتاب میں تھا، تورات میں تھا، زبور میں تھا، انجیل میں تھا، کسی اور صحیفے میں تھا، یا یہ کسی اور پیغمبر نے تمہیں بتایا؟ تو بتاؤ، دلیل دو۔ یا یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے ڈائریکٹ بتایا تو پھر وہ وقت کون سا تھا؟ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو بتاؤ نا جی۔ تو ظاہر بات ہے دلیلیں نہیں ہوتی تھی، پھر آئیں بائیں شائیں مارتے تھے۔ وَمِنَ الْإِبْنِ اثْنَيْنِ، اور اونٹوں میں سے اثنین 2، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے میں سے 2، مذکر اور مؤنث۔ قُلْ آذَكَرَيْنِ، میرے پاک پیغمبر پوچھ، آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ، کیا اللہ نے دونوں نر حرام کیے، ام الانثیین، یا یہ ہے کہ مؤنث حرام کیے، ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ جس کے اوپر دونوں مؤنثوں کا رحم لپٹا ہوا ہے جی، یا وہ حرام کیے۔ اونٹوں کے بچوں کو تم حرام شمار کرتے ہو، فلانا اونٹ اتنے وقت کو ہو جائے تو وہ حرام ہے، فلانی گائے اس کے اندر پیٹ کے اندر یہ بچہ ہوگا تو یہ حرام ہے۔ تو بتاؤ یہ تمہیں کس نے بتایا؟ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت گواہ تھے، حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا تھا؟ فمن اظلم ممن افترا، اس بندے سے بڑا ظالم کون ہے؟ اللہ نے ان کو حلال کیے، تم کہتے ہو کہ یہ اونٹ ہے، یہ پیداوار ہے، فلاں بت کا ماننے والا ہوگا، فلاں بابے کا ماننے والا ہوگا، وہ تو کھا سکتا ہے دوسرا نہیں کھا سکتا، یہ کدھر سے تم نے نکالا ہے جی؟ کالی بکری ہے، کالا دمبا ہے، کالی مرغی ہے، فلانا کھا سکتا ہے اور یہ نہیں کھا سکتا، یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے بتاؤ؟ فرمایا فمن اظلم، اس بندے سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ لوگ گمراہ ہو جائیں بغیر علم کے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت اسی بندے کو ملتی ہے، اسی قوم کو ملتی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا نا جی، اس بندے کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان 8 قسم کے جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا، اور یہ 8 قسم کے جانور حلال ہیں، مرد کے لیے بھی حلال ہیں، عورت کے لیے بھی حلال ہے، کسی کے حرام کرنے سے حرام نہیں ہوتے۔ کوئی بکری ہے، کوئی مرغی ہے، کوئی کھانا ہے یا کوئی چاول ہے، کسی کے حرام کرنے سے حرام نہیں ہوتے، وہ حلال ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 ازواج، یہ 8 جوڑے ہیں۔ من الضأن 2، بھیڑ میں سے 2 نر اور مادہ، ومن الماعز 2، بکری میں سے 2 نر اور مادہ۔ قل، کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، پوچھنا میرا پاک پیغمبر، آذکرین حرما، کیا دونوں نر حرام کیے ہیں، ام الانثیین، یا دونوں مادہ حرام کیے ہیں، ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا اشتملت لپٹا ہوا ہے علیہ جس کے اوپر ارحام الانثیین، دونوں مادہ کا رحم۔ نبئونی، بتاؤ مجھے، خبر دو، دلیل دو، بعلم، علم کے ساتھ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ ومن الابل 2، اور اونٹوں میں سے 2، 2 نر اور مادہ۔ ومن البقر 2، گائے میں سے 2 نر اور مادہ۔ قل، کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، آذکرین، کیا دونوں مذکر، حرما، کیا دونوں
حرما حرام کیے، امل ان سے یہی نہیں یا دونوں مادہ حرام کیے، ام مشتملت یا وہ چیز کی لپٹا ہوا ہے جس کے اوپر ارحام ان سے یہی نہیں مؤنث کریں، ام کنتم یا تم تھے شہداء حاضر اذ وصاکم اللہ بہذا جب اللہ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا تھا کہ ان جانوروں کو حلال کرو، تم نے کہا نہیں یہ لات منات عزا کے نام کے، فمن اظلم پس کون ہے بڑا ظالم، ممن اس بندے سے افطرا جو باندھتا ہے علی اللہ اللہ کے اوپر کذباً جھوٹ، لیضل الناس تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو بغیر علم بغیر علم کے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔